جامشورو میں بڑا حادثہ، بلوچستان کے علاقے دریجی سے بدین جانے والی وین کھائی میں گر گئی، 9 افراد جاں بحق 20 زخمی، بریک فیل ہونے کے باعث وین کھائی میں گری، وین میں خواتین اور بچے بھی سوار تھے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، 3 کی حالت تشویشناک۔ یہ اپروو نہیں ہوا، اس لیے نہیں ہوا کہ سندھ گورنمنٹ کو یا پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اعتراضات ہیں۔ یہ جولائی کی جو میٹنگ ہے وہ ایک مشاورتی اجلاس ہی تھا اور یہ اس کے اوپر مشاورتی ہو رہی تھی۔ اس وقت بھی یہ اسی فیز میں ہے۔ قومی سطح کے جو منصوبے ہیں ان کے اوپر قومی کنسنسس کے ساتھ ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ نہروں کی منظوری نہیں دی، اعتراض کیوں کیا جا رہا؟ سندھ میں کچھ لوگوں نے ماحول سخت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف، صدر زرداری، بلاول بھٹو، نواز شریف آن بورڈ ہیں۔ وزیراعظم کی ترکی سے واپسی کے بعد نہروں کے معاملے پر پیش رفت ہوگی۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں اتفاق رائے ہو جائے تو CCI اجلاس بھی بلا لیں گے۔ پری میٹنگ ہوئی کیونکہ تکنیکی معاملہ ہے۔ یہ الزام غلط ہے کہ سندھ کو بنجر بنانا چاہتے ہیں۔ سعید غنی بولے آئین کا حکم ہے CCI اجلاس ہر 3 ماہ بعد بلانا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جب اتفاق ہوگا تو CCI کا اجلاس بلایا جائے گا؟ نگراں دور میں ایکنک سے 6 کنالز کی منظوری لی گئی۔ ہماری حکومت نے خطوط لکھے، ہر فورم پر آواز اٹھائی۔ رانا ثنا کا سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن سے پھر رابطہ۔ مشیر وزیراعظم نے کہا پانی کی تقسیم کا مسئلہ انتظامی اور تکنیکی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ صوبے کے جو وسائل ہیں اس صوبے کے عوام کی ملکیت ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے قانون منرل والا ہے وہ بھی مسترد کیا ہے۔ نہروں کے حوالے سے بھی ہم نے کہا ہے کہ متفق رائے۔ مولانا فضل الرحمان نے نہروں کے خلاف احتجاج کی حمایت کر دی، کہتے ہیں سندھ کے لوگ اپنے حق کے لیے بات کر رہے ہیں۔ حکمرانوں نے کالا باغ کے بعد نہروں کا معاملہ بھی متنازع کر دیا۔ نہروں کا معاملہ اتفاق رائے سے حل کیا جائے۔ JUI نے منرلز کا قانون بھی مسترد کر دیا۔ بلاول بھٹو صاحب نے انہوں نے ایک بہت تند و تیز قسم کی تقریر فرمائی اور اس میں انہوں نے پنجاب کے کسانوں کے بارے میں بات کی اور میری پارٹی کے بارے میں بہت تلخ جملے جو ہیں وہ انہوں نے استعمال کیے۔ میں کوئی سوال بھی پوچھ لوں تو وہ توہین ہو جاتی ہے۔ بلاول بھٹو نے میری پارٹی کے بارے میں تلخ جملے استعمال کیے، اگر میں کوئی سوال پوچھوں تو توہین ہو جاتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں شاید بلاول بھٹو تک کسانوں کے حوالے سے پالیسی نہیں پہنچی، پنجاب میں کسانوں کو ان کا حق دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کسانوں کو بڑا ریلیف پیکج دیا۔ وزیر زراعت پنجاب آشف حسین نے کہا سندھ نے کنال کا ایشو بنا کر سب کو پیچھے لگا دیا، سندھ نے گندم کا اصل ایشو چھپا لیا۔ کیا سندھ کے کسانوں نے گندم نہیں لگائی؟ کیا سندھ حکومت نے گندم خریدی؟ پنجاب کا آرتھی سندھ میں جا کر گندم خرید رہا ہے۔ گربان میں جھانکیں، کسان کے نام پر سیاست نہ کریں۔ علی امین گنڈاپور نے مائنز اینڈ منرلز بل بانی PTI کا ویژن قرار دے دیا، کہا بانی سے ملاقات کی دیر ہے، ان کے حکم پر بل پاس ہوگا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں بولے وفاق یا کسی کو صوبے کا کوئی اختیار نہیں دیا، 250 ارب بچائے، یہ پیسہ غبن ہو رہا تھا، لوگ کھا رہے تھے۔ علی امین گنڈاپور کا افغانستان سے مذاکرات پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ، سوال کیا بتایا جائے افغانستان سے مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلا؟ مذاکرات میں سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا۔ UAE کے نائب وزیراعظم کی پاکستان آمد، وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات۔ وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کا عزم۔ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان کے اعزاز میں دفتر خارجہ میں استقبالیہ۔ اسحاق ڈار نے اماراتی ہم منصب کا استقبال کیا، دونوں ملکوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ شیخ عبداللہ نے کہا پاکستان دل کے قریب ہے، یہاں آ کر خوشی ہوئی، پاکستان کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، لاجسٹک شعبوں میں تعلقات چاہتے ہیں۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے کہا دونوں ملکوں میں برادرانہ تعلقات ہیں، پاکستان اور امارات بہت سے منصوبوں پر مل کر کام کر رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات چین اور امریکہ کے بعد پاکستان کا تیسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔
امن کے دائی، جنگ کے مخالف، مسئلہ فلسطین کے پرامن حل کے حامی، کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سینٹ پیٹر اسکوائر کی گھنٹی بجا کر پوپ کی موت کی اطلاع دی گئی۔ پیرس کے تاریخی نوٹر ڈیم چرچ میں بھی بیل بجا کر سوگ کا اعلان۔ ویٹیکن سٹی میں عوام کا ہجوم امڈ آیا، چرچ کے باہر پھولوں کے ڈھیر لگ گئے۔ پوپ فرانسس نمونیا اور پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ وہ ویٹیکن سے باہر دفن ہونے والے پہلے پوپ ہوں گے۔ اپنے آخری پیغام میں بھی پوپ نے غزہ میں جنگ بندی کی اپیل کی تھی۔ 80 سال سے کم 138 کارڈینلز نئے پیشوا کا چناؤ کریں گے۔ 2/3 اکثریت حاصل کرنے والا نیا پوپ منتخب ہوتا ہے۔ اطلاع چمنی سے سفید دھواں خارج کر کے دی جاتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پوپ فرانسس کی وفات پر افسوس کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا پوپ فرانسس امن و انصاف کی توانا آواز تھے، دنیا بھر میں ان کی فلاح و بہبود کے لیے کاوشوں کو یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا پوپ فرانسس کی قیادت میں کیتھولک چرچ نے دنیا بھر میں محبت کا پیغام عام کیا۔ پوپ فرانسس کا طرز عمل تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے مشعل راہ رہا۔ پوپ فرانسس نے گزشتہ روز ایسٹر پر غزہ میں فوری جنگ بندی کا بیان دیا۔ ان کا انسانی حقوق کی پامالی روکنے کا بیان انسانیت کی محبت سے بھرپور شخصیت کی عکاسی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی پوپ فرانسس کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار، کہا فلسطین کے مسئلے پر پوپ فرانسس کے اصولی موقف کو اقوام عالم میں سراہا گیا۔ سب سے زیادہ سرمایہ بھجوانے والے اوورسیز پاکستانی کو سول ایوارڈ دیا جائے گا۔ سمندر پار پاکستانی سفیر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی اس کنونشن میں بھرپور شرکت حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اوورسیز پاکستانیوں کے امور پر خصوصی اجلاس، کہا حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات کے اعتراف میں بڑا پیکج دیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اعلان کردہ سہولتوں سے متعلق پیش رفت، حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ جولائی 2024 سے مارچ 2025 تک ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات میں 9% سے زائد اضافہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم، کہا ٹیکسٹائل برآمدات $13.5 ارب کی بلند ترین سطح پر ہیں، جو خوش آئند ہیں۔ ٹیکسٹائل برآمدات میں اضافہ معیشت کی ترقی، حکومتی پالیسیز کی درست سمت کا مظہر ہے۔ نجی شعبے کو کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج 2 روزہ دورے پر ترکیہ روانہ ہوں گے۔ ترک صدر سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم کاشتکاروں کے لیے پیکج کا اعلان۔ 110 ارب روپے پیکج کی منظوری کے بعد کاشتکاروں کو فی ایکڑ 5,000 ملیں گے۔ فلاح ملوں کو کم از کم 25% گندم خریداری کا پابند بنایا جائے گا۔ بینک آف پنجاب کو 100 روپے کی کریڈٹ لائن قائم کرنے کا حکم۔ مریم نواز نے صوبائی وزیر زراعت کو گندم خریداری مہم کی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت کر دی۔ خیبر پختونخوا میں 2 انٹیلیجنس اسپیس آپریشن، 6 خوارج جہنم واصل شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں کارروائی، 5 خوارج مارے گئے۔ جنوبی وزیرستان میں آپریشن میں قاچی ذبیح اللہ عرف ذاکر ہلاک، دہشت گرد فورسز اور بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھا۔ سی ٹی ڈی اور میاں والی پولیس کا مکڑوال میں آپریشن، 10 خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ پنجاب پولیس کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے 1 شخص زخمی۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورثت میں دہشت گردوں کا انسداد پولیو ٹیم پر حملہ، فائرنگ کے تبادلے میں 1 دہشت گرد ہلاک، دیگر فرار۔ دہشت گرد کے قبضے سے SMG، راکٹ لانچر، 2 شناختی کارڈ، 3 ATM کارڈ اور موبائل فون برآمد ہوا۔ وزیر اعظم کی پولیس سیکیورٹی ٹیم پر حملے کی مذمت، کہا انسداد پولیو مہم کے تحفظ پر مامور اہلکاروں پر حملہ کرنے والے انسانیت اور قوم کے دشمن۔
JUIS سربراہ مولانا فضل الرحمان کی امین جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات، سیاسی صورتحال، مسئلہ فلسطین پر گفتگو، غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، مجلس اتحاد امت کے نام سے پلیٹ فارم بنانے پر اتفاق، 27 اپریل کو مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا، تمام جماعتوں کو دعوت دی جائے گی۔ میڈیا سے گفتگو میں مولانا نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں فلاں کیوں نہیں گیا، فضل الرحمان کیوں نہیں گیا، جہاد میں سیاسی اور مالی طور پر بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا مولانا نے تمام امور پر بات کی، مسئلہ فلسطین سر فہرست تھا، نئے الیکشن ہمارا مطالبہ نہیں، فارم 47 پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ PSL کا سنسنیخیز ٹاکرا کراچی کنگز کے نام، مشکل وکٹ پر کراچی کے شیروں نے 148 رنز کا ہدف 3 گیندوں کا 2 وکٹوں سے حاصل کیا۔ کپتان ڈیوڈ وارنر نے 7 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ خوشدل شاہ 23 رنز پر ناقابل شکست رہے۔ اسد علی نے وننگ شاٹ کھیلا۔ پشاور زلمی کی طرف سے کپتان بابر اعظم نے 46 اور حارث نے 28 رنز بنائے۔ خوشدل شاہ اور عباس آفریدی نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ آل راؤنڈ پرفارمنس پر خوشدل شاہ پلیئر آف دی میچ قرار۔ ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ کراچی کنگز کے 2 قیمتی پوائنٹ حاصل کر لیے، ٹاپ 4 میں جانے کا راستہ آسان ہو گیا۔ سابق کرکٹر باسط علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال، کہا پشاور زلمی کے لیے بہت اچھا ہے کہ بابر اعظم فارم میں آ گئے۔ کامران اکمل نے خوشدل شاہ اور عباس کی بالنگ کو سراہا، بولے مشکل صورتحال میں کنگز نے اچھا کام بیک کیا۔ شرمیلا فاروقی بنی مہمان، سامنا کیا وسیم مردانی کے معصومانہ سوالات کا۔ مصطفیٰ چودھری نے بنے رانا ثناء اللہ، عادی نے چٹکلوں سے مسکراہٹیں بکھیری۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ٹیچر میچ دیکھنے آئے، امتحانی پرچے بھی ساتھ لے آئیں۔ پشاور زلمی اور کراچی کنگز سے میچ کے دوران خاتون میچ انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ امتحانی پرچے بھی چیک کرتی رہی۔ خود کو بڑی اسکرین پر دیکھا تو مسکرانے لگی۔ بلوچستان میں نئے چیئرمین تعلیمی بورڈ کے تقرری کے خلاف اساتذہ کا احتجاج، کالجز اور سکولز کے اساتذہ کا آج سے انٹر امتحانات کے بائیکاٹ کا اعلان۔ ایپکا کی بھی پروفیسرز اور لیکچررز گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسیشنز کی حمایت کا اعلان۔ صوبے بھر میں کوئی استاد انٹر امتحانات کی ڈیوٹی نہیں دے گا۔ حکومت نے گزشتہ ہفتے بیوروکریٹ محمد اسحاق کو چیئرمین بلوچستان بورڈ تعینات کیا تھا۔ کے پی اسمبلی میں مائنز اینڈ منرلز بل پر بریفنگ بے نتیجہ ختم۔ اسپیکر نے بل کو بانی پی ٹی آئی کی اجازت سے مشروط کر کے بریفنگ ختم کی۔ بیشتر ارکان غیر حاضر، حکومتی ارکان کا بھی بل پر اختلاف۔ محکمہ معدنیات کے حکام ضم اضلاع کے ارکان کو مطمئن نہ کر سکے۔ وزیر قانون آفتاب عالم کہتے ہیں مائنز اینڈ منرلز ایکٹ 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں۔ وزیر اعلیٰ یا صوبائی حکومت کبھی اپنے اختیارات وفاق کو نہیں دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی ڈیل چاہتے ہیں نہ ڈھیل، ہمارا جمہوری حق ملنا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کہتے ہیں بانی سے 3 مہینے سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ علیمہ خانم اور دیگر بہنوں کا پارٹی معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت آج کرے گا۔ کاز لسٹ جاری کر دی۔ الیکشن کمیشن کا بیرسٹر گوہر اور راؤف حسن کو نوٹس، اکبر ایس بابر اور دیگر درخواست گزاروں کو بھی نوٹس جاری۔ بلاول بھٹو کی تاج حیدر کی رہائش کا آمد، اہل خانہ سے اظہار افسوس۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا تاج حیدر آخری سانس تک جمہوری نظریے پر کاربند رہے، ان کی خدمت ہماری تاریخ کا ناقابل فراموش باب ہے۔ مشہور پاکستانی شیف ذاکر قریشی انتقال کر گئے۔ ذاکر قریشی امریکہ میں زیر علاج تھے، 1 ماہ قبل پاکستان آئے تھے۔ نماز جنازہ آج سعود آباد میں ادا کی جائے گی۔ ذاکر قریشی نے مختلف ٹی وی چینلز پر پروگرام کیے، مخصوص انداز اور ذائقہ دار کھانوں کی ترکیبوں کی وجہ سے مقبول تھے۔ پاکستان اور روانڈا کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی روانڈا کے وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا
پاکستان روانڈا سے چائے، کافی اور ایووکاڈو کی درآمد پر اضافہ چاہتا ہے۔ روانڈا کے وزیر خارجہ نے کہا روانڈا پاکستان کو اعلی معیار کی چائے برآمد کرنا چاہتا ہے۔ گورنر سندھ سے گورنر کربلا کی ملاقات، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ کامران ٹسری نے SIFC کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولت کے بارے میں بتایا۔ گورنر کربلا نے تجارتی وفد کے ساتھ دورہ کراچی کی دعوت قبول کر لی۔ کامران ٹسری نے زائرین کی سہولت کے لیے اقدامات کو سراہا۔ ناصر جاسم نے بتایا پاکستانیوں کے لیے کربلا میں مختلف شعبوں میں ملازمتوں کے مواقع دستیاب ہیں۔ نجی فضائی کمپنی کا ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے کا اعلان، سول ایویشن نے اجازت دے دی۔ نجی کمپنی جدید پائپر سینیکا طیارہ ایئر ایمبولینس سروس کے لیے استعمال کرے گی۔ دوسرا طیارہ بھی جلد فلیٹ میں شامل ہوگا۔ ایئر ایمبولینس سے مریضوں کو ملک کے کسی بھی ایئرپورٹ سے منتقل کیا جا سکے گا۔ پرائیویٹ حج آپریٹر سعودی حکومت کے نئے نظام کو سمجھ نہیں سکے۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف کا کہنا ہے عازمین حج کے انتظامات کے لیے 14 فروری کی ڈیڈ لائن میں توسیع بھی کی گئی تھی۔ جن کمپنیز نے وقت پر رقوم بھیج دی انہیں اجازت مل گئی۔ پہلے 13,000 اور وزیراعظم کے نوٹس لینے پر مزید 10,000 افراد کو اجازت ملی۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلاء جاری۔ 20 اپریل کو 3,387 غیر قانونی افغان باشندوں کو وطن واپس روانہ کیا گیا۔ اب تک مجموعی طور پر پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 9,79,486 تک پہنچ گئی۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ قابض فورسز نے مزید 39 فلسطینی شہید کر دیے، 60 سے زیادہ زخمی۔ پناہ گزین کیمپوں پر حملے جاری۔ رفح اور خان یونس میں سیف زون بھی اسرائیلی جارحیت سے محفوظ نہیں۔ اسرائیل نے 2 مارچ سے غزہ میں خوراک اور طبی امداد روک رکھی ہے۔ 20 لاکھ افراد بھوک اور محاصرے کی زد میں ہیں۔ غذائی بحران شدت اختیار کر گیا۔ 2 لاکھ سے زیادہ زخمیوں کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 51,240 ہو گئی۔ ہم ایک امن پسند اور شفیق انسان سے محروم ہو گئے۔ پوپ فرانسس کے انتقال پر فلسطینی غمزدہ کہتے ہیں پوپ فرانسس کی خواہش تھی کہ جنگ ختم ہو اور مشرق وسطی میں امن قائم ہو۔ انہوں نے دنیا بھر میں ہمارے حق میں آواز اٹھائی۔ پوپ فرانسس کی وفات پر دنیا بھر کے گرجا گھروں میں تعزیتی تقریبات۔ سلامتی کونسل میں 1 منٹ کی خاموشی۔ تمام ارکان نے کھڑے ہو کر پوپ فرانسس کو خراج عقیدت پیش کیا۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے تعزیتی پیغام میں کہا پوپ فرانسس امید، عاجزی اور انسانیت کے پیامبر تھے۔ تمام عقائد کے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے والے انسان تھے۔ دنیا بھر کے ملک امریکہ سے تجارتی معاہدے نہ کریں، چین نے خبردار کر دیا۔ چینی وزارت تجارت کا کہنا ہے ٹرمپ ٹیرف پر نرمی کے بدلے بیجنگ سے تجارت محدود کرنے والے ملکوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ٹیرف سے استثناء لینے والے ملک اپنی قیمت نہ لگائیں، عزت کمائیں۔ چین کا امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ سے ڈیلیوری لینے سے انکار۔ بوئنگ میکس 737 چین سے واپس امریکہ پہنچ گیا۔ چین نے امریکی طیارہ کمپنیز کے پارٹس خریدنے پر بھی پابندی لگا دی۔